ٹھیک ہے, کتنی اچھی لڑکی ہے, بالکل سچی لڑکی ہے, ایسے شعر چل رہے ہیں. کتنی اچھی لڑکی. شاعری کا بھی نیا دور آئے گا, بس یہ چند بیوروکریٹ ہیں اور ایک دو ان کے جو ہے لے پالک ہیں, یہ جس دن جو ہے سائڈ پر ہو جائیں گے تو اچھا شعر آنے لگ جائے گا. احمد فرحات بھائی وہ بھی اس مزاحمتی شاعری کی وجہ سے کافی پابند سلاسل بھی رہے. مزاحمتی شاعر کے لیے ضروری ہے جیل میں جانا, ورنہ وہ اس طرح ریکگنائز نہیں ہوتا. نعرے کی شاعری ہوتی ہے نا, وقت جب وہ مسئلہ ہٹ گیا تو شاعری ختم ہو گئی. اسے اٹھا لو. ٹھیک ہے, اب تو سیدھی سیدھی مزاحمت, ایک آپ فوج کو کوئی بھی آپ جو ہے وہ گالی نکال دیں مزاحمت ہے, یہ تھوڑی مزاحمت ہے. تو شاعر کا امپریشن ہے جو پبلک کو, وہ ہمارا آج کا شاعر بتا ہی نہیں سکا کہ ہم نے کچھ لوگ بلائے ان کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ شاعر انٹرٹینر ہے کیا؟ بلا انٹرٹینر تھا کیا؟ شاہ حسین انٹرٹینر تھے کیا؟ بابا فرید انٹرٹینر تھے کیا؟ اقبال انٹرٹینر تھا کیا؟ غالب انٹرٹینر تھا؟ یہ بات ختم ہو گئی کہ جو بکتا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. اب آپ جو دکھائیں گے وہ بکے گا. اگر کوئی وسل کر دے, سیٹی مار دے تو میں ریسائٹنگ روک دیتا ہوں. ایک طرح سے تربیت ہے, ٹھیک ہے, کہ مشاعرے کی داد سیٹی نہیں ہوتی. بابا صاحب آپ پر یہ بھی ایک الزام داغا جاتا ہے کہ آپ نئے آنے والے شعراء کو جگیدرانہ حیثیت سے وہ آپ کے مصاحب ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ جو غلام محمد وہ ہے غلام علی, حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی. ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پر, ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام ہے. ناظرین, آپ کا ہوسٹ عمران اختر سانول آج ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ ان کو نجی چینلز پر, سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں. ان کی طبیعت, ان کا مزاج کلندرانہ ہے, صوفیانہ ہے. ان کے کلام میں اور ان کی شاعری میں آپ کو سب کچھ وہ ملتا ہے جو ہماری کلاسیکی روایت بھی ہے, تصوف بھی ہے, ادب بھی ہے, رومانویت بھی ہے, مزاحمت بھی ہے. ہم پیر ورا کی گود میں کھیلے اور ہوئے جاوان, ہم قادر کے ہیں قادری, ہم باہو کے سلطان. اس شعر کے خالق جناب محمد ندیم بھابھا پہلی بار آج کسی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ہم اس پر ان کا شکر گزار بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا. آپ سلامت رہیں, شاد و آباد رہیں. بابا صاحب, سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ ادب اور ادیب معاشرے پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں؟ دیکھیے, معاشرے کو اگر ہم دو اس گروہ میں تقسیم کر لیں تو پھر یہ سوال ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی ایک معاشرے کا ظاہر ہے اور ایک معاشرے کا باطن ہے. کوئی بھی ظاہر باطن کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتا, اور کوئی بھی باطن جو ہے وہ ظاہر کے بغیر اپنی وہ اوج تک نہیں, معراج تک نہیں پہنچ سکتا. تو شاعر ڈائریکٹ تو معاشرے کے ظاہر پر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا کہ آج کل کے دور میں ایک پولیٹیشین یا کوئی اینکر یا کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر اثر انداز ہو رہا ہے. ہاں, البتہ شاعر معاشرے کے باطن کی جو تحسین ہے وہ ضرور کرتا ہے, کیونکہ جیسے فرمان ہے کہ اچھی بات, اچھا شعر روح کی طاقت کا باعث ہوتا ہے. تو وہ پھر معاشرے کی جو روحانی اساس ہے اس پر جو ہے وہ شاعر اپنا اثر رکھتا ہے. درست. بابا صاحب, 30 سالہ آپ کا یہ شعری سفر ہے, اس میں آپ نے ہر قسم کے زمانے کو دیکھا. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ
2004-5 میں کی یہ بات ہے، جب ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، تو اس وقت آپ کو جو شہرت کا، میں کہتا ہوں کہ اس اوج پر، اس معراج پر آپ پہنچے، آپ کی کتاب آئی، پھر آپ کے مزید شعری مجموعے بھی آئے، آپ نے اس وقت شہرت پائی جس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ اب سوشل میڈیا کا دورہ ہے، جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ اتنا بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہ جو شعراء تھے اب معدوم ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک مثال پیش کروں گا میں، آپ نے فوراً ہی سوال جو ہے وہ مجھ پر کر دیا، جبکہ میں نے ابھی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ میرا مزاج تو ہے نہیں، اور آپ کی محبت ہے جس نے مجھے آمادہ کیا۔ پہلے کافی لوگوں نے مجھے پوڈ کاسٹ کا کہا، جب ایک سیریز چلی تھی جس میں شعراء ایک دوسرے پر طنز کر رہے تھے، ایک دوسرے کو اوور رینک کر رہے تھے یا انڈر رینک کر رہے تھے، تو میری شرط یہ تھی کہ میرا پوڈ کاسٹ لائیو ہو، ایڈیٹڈ نہ ہو۔ تو یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میڈیا سے جو میرا تعلق ہے اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ میں اسی حد تک میڈیا کو جو ہے وہ اپنا ٹول بناتا ہوں جتنا کہ ایک ضروری ہے، اس کو ضد کے طور پر نہیں لے لیتا۔ سوشل میڈیا سے پہلے ایک دور تھا، اب میں دونوں شہرتیں جو ہے وہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، سوشل میڈیا کی بھی اور اس وقت کی بھی، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ شہرت جو ہے وہ پائیدار تھی، مطلب کسی نے مجھے دیکھا نہیں تھا، صرف پڑھا تھا، اور 100 صفحوں کے خط آتے تھے اس وقت۔ واہ، یعنی کہ کتاب سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے قاری کا تعلق تھا۔ جی ہاں، اور وہ خود سے ہی انہوں نے مجھے امیجن کیا ہوا تھا، اور مجھے کوئی اپنی کائنات کا کوئی پتہ نہیں، کوئی اعلیٰ ترین شخص بنایا ہوگا یا بادشاہ بنایا ہوگا یا خاکروب بنایا ہوگا۔ تو وہ جب وہ میں مطلب آپ سوچئے کہ بڑے A4 سائز کے یا لیگل سائز کے جو پیپر ہوتے تھے نا ہمارے پہلے، تو وہ مطلب لیٹرلی 110 105 صفحوں کے خطوط اس وقت مطلب موصول ہوتے۔ جی ہاں، تو اسی طرح جب عید آنی تو اتنے کارڈز آ جانے، تب عید کارڈ کا جو ہے وہ ایک ٹرینڈ تھا، تو وہ شہرت زیادہ مزیدار تھی، زیادہ پائیدار تھی، اور وہ زیادہ ٹریول کرتی تھی، اندر ہی اندر ٹریول کرتی تھی۔ وہ واحد شہرت تھی جس کا شاعر کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کتنا مشہور ہوں، صحیح، اور لوگ اس کو چہرے سے نہیں جانتے تھے، اس کو کلام سے جانتے تھے۔ اب شاعر کو ماڈلنگ بھی کرنی پڑ رہی ہے، اب شاعر کو مطلب ایک اچھا اپیرنس بھی اس کی ہو، اور اس نے کوئی وہ قوالوں والے لباس بھی پہنے ہوئے ہوں، تو میرے خیال میں جو وہ شہرت تھی وہ زیادہ پائیدار تھی۔ آج کل جو سوشل میڈیا کی شہرت ہے، تو یہ تو ایسا ہی ہے نا، آپ دیکھیں مشہور لوگوں میں تو اب چاہت فتح علی خان بھی مشہور ہیں، حریم شاہ بھی مشہور ہے، تو اس کیٹیگری میں آنے سے بہتر ہے کہ بندہ کہیں مطلب کوئی چادر ڈال کے بیٹھ جائے اور بلے کے اس سبق کو یاد کر لے، چل بلے آن اتھے چلیے جتنے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے۔ واہ واہ واہ، تو یہ جو ترک ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی تخلیق کار کے لیے، اور وہ ترک اب ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم ہر وقت ایک ہجوم میں رہنا چاہ رہے ہیں، ہم نے کریٹ کر لیے ہیں، اپنے آرگنائزرز کریٹ کر لیے ہیں، ایونٹ مینجمنٹ کی کوئی وہ ٹیمیں بنا دی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ مطلب وہ میں نے ایک جگہ کہا بھی تھا، بلکہ یہ تو اب ہر اچھا شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دور جو ہے آرگنائزرز کا ہے، شاعر کا بھی نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں، کسی فنکار کا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے شاعر کی جگہ بیت باز بھی، ان کی ریلز بھی بہت وائرل ہو رہی ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، کوئی ایسے کوئی علیمہ ہاشمی ٹائپ کوئی اس قسم کے کریکٹر آ جاتے ہیں جن کے اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید ہم نام بھی نہ جانتے، صحیح، لیکن وہ بھی شہرت کے ڈومین میں جو ہے وہ آ گئے، تو پھر وہ رستہ شاعروں کا تو سبق یہ تھا نا، میں وہ رستہ چھوڑ دیتا ہوں جو رستہ عام ہو جائے، صحیح، تو وہ اب کرج نہیں ہے کسی بھی شاعر میں ترک شہرت کی، درست، یہ میں دیکھ رہا ہوں اس شہرت کی وجہ سے، صحیح، اور روز وہ اپنی پریزنس ثابت کرتے ہیں، اور میں اس شہرت کو ہیش ٹیگ کی شہرت کہتا ہوں، یہ کسی شاعر کی شہرت نہیں ہے،
یہ اپلیکیشنز کی شہرت ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں 15 سیکنڈ کا آپ کا اسٹیٹس اپلوڈ ہوتا ہے یا 30 سیکنڈ کا واٹس ایپ پر, اب 15 اور 30 سیکنڈ میں آپ شیئر ہی اپلوڈ کر سکتے ہیں نا. صحیح بات. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے, کوئی کسی کی تقریر تو آپ نہیں کر سکتے. یا 1 by 1 کا ایک چوک کٹا ہے اور اس میں آپ نے پکچر بنا کر شیئر ہی لگا دیا. تو اپلیکیشنز کی جو ڈیزائننگ تھی اس کو اتفاق سے شاعری سپورٹ کر گئی, تو اس کی وجہ سے شاعری کا ایک دور آ گیا, ایک چلن آ گیا, اور ظاہر بیچ میں پھر کریکٹر بھی مشہور ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ کردار بھی مشہور ہو گئے, مختلف نام ہیں, اب تو بہت سارے نام ہیں مشہور, کس کس کا نام ہم لیں. تو وہ جب ایک چیز بڑھ جاتی ہے نا, کھانا جب آپ زیادہ کھا لیں تو فوڈ پوائزن بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو شہرت بھی جب اتنے مشہور لوگ ہوں گے تو پھر مشہور بندے کی کیا ویلیو رہ جائے گی. صحیح ہے. بابا صاحب, ہر شاعر نے جب شاعری کا ٹول استعمال کیا تو مختلف موضوعات سے, مختلف اشعار سے وہ مشہور ہوئے, ان کی پہچان بنی. آپ کی بات کی جائے تو آپ نے صوفیانہ شاعری کو بہت پروموٹ کیا اور اس کا حسین امتزاج آپ کی شاعری میں ملتا ہے. آپ تصوف اور ادب کو کتنا لازم و ملزوم سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, حضرت سلطان بہو سرکار کا ایک مصرع ہے, علم پڑھے آتے ادب نہ سیکھے. ہاں ہاں. کی لینا علم نو پڑھ کے. ادب جو ہے وہ تو تصوف کی پہلا سبق بھی وہی ہے اور آخری سبق بھی وہی ہے, ادب. درست. اور اب ہم آ جاتے ہیں لٹریچر کی طرف, جس کو ہم ادب کہتے ہیں. تو شاعری جو صوفیاء کے مزاج میں ہے, جی, اگر آپ دیکھیں عرب کے معاشرے کو دیکھیں تو آپ مولا کائنات کے اشعار آپ کو ملیں گے, حضرت ابوبکر صدیق کے دیوان ملیں گے, آپ کو مخدومہ کائنات کے اشعار ملیں گے. تو یہ میرے خیال میں جو بھی معاشرہ اپنی وہ آخری حدوں تک پہنچنا چاہتا ہے, یا اپنے خیال کی یا اپنی سوچ کی ہم آخری حد تک پہنچنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے شاعری سے بہتر میڈیم کوئی نہیں. اور صوفی جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف سیلیبس چیز ہے. جس طرح ہم کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے, ماسٹرز تک تو سیلیبس ہے, آپ نے کتابوں کے درمیان ہی رہنا ہے. لیکن جب آپ ڈاکٹریٹ کریں گے تو پھر آپ سیلیبس سے ہٹ کر آپ نے کبھی ادھر جانا ہے, کبھی ادھر جانا ہے. اسی طرح صوفی بھی کبھی کفر میں بیٹھا ہوتا ہے, کبھی پورا مواحد بنا بیٹھا ہوتا ہے, کبھی وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے, کس کیفیت میں ہوتا ہے. تو کیفیات سے چونکہ ایک صوفی کو بہت زیادہ واسطہ رہتا ہے, اور شاعری میں کیفیت جو ہے وہ بہت اہم جز ہے. تو اس بارے میں نے پہلے کہیں ریٹن میں کہیں لکھا تھا کہ شاعروں نے صوفیاء سے کیفیات کو جو حاصل کیا, اور صوفیاء نے شاعروں سے فن حاصل کیا. اور اس طرح اب دیکھیے مرزا غالب کی جو ہے وہ غوث علی شاہ پانی پتی کے ساتھ بھی ملاقاتیں تھیں. تو وحدت الوجود اور بہت ساری ایسی علامات جو ہیں جیسے آئینہ اور اس طرح کی علامات جو ہیں یہ تصوف سے ہی شاعری میں آئی ہیں. اور تصوف اور شاعری بڑی لازم و ملزوم ہے. اچھا 30 سال کا میرا جو شعری سفر ہے, تو یہ ایسے نہیں کہ تصوف اچانک سے آ گیا یا پلاننگ کے ساتھ آیا, ایسا نہیں ہے. یہ گریجولی آیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں شاعری کی طرف میر اور غالب کے راستے سے نہیں آیا, میں خواجہ اور بابا کے راستے سے آیا. ٹھیک ہے, میں نے کافیاں سنی خواجہ صاحب کی, میں نے بابا صاحب کے ابیات سنے, میں نے حضرت سلطان بہو سرکار کے ابیات لوری کی طرح سنے. اب وہ انکانشیسلی میری ایک ٹریننگ ہو رہی تھی. ایک جیسے مطلب میرے بیک گراؤنڈ میں ایک میوزک چل رہا تھا, شاعری کا میوزک چل رہا تھا, کافیوں کا, کبھی زاہدہ پروین کی آواز میں, کبھی حسین بخش خان گلو کی آواز میں, تو اس طرح کبھی سلامت علی خان کی آواز میں. یہ سارا ایک وہ ایٹماسفیئر کریٹ ہوا, اور اس میں سے میں نے شاعری کا آغاز کیا, یا ہو گیا مجھ سے. وہ اس وجہ سے کہ یار یہ اولیاء شعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ولایت کی تلاش میں شاعری کی طرف آیا. ایک طرح سے ولایت تو خیر مقدر کی بات ہے, وہ مجھ جیسا ناقص شخص وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے,
لیکن یہ ہے کہ ولایت کی جو خوشبو ہے شاعری تک میں پہنچ گیا، اور خدا نے پھر جو ہے مجھے شہرت سے بھی نواز دیا، اور لوگوں نے مجھے جو ہے وہ ریکگنائز بھی کیا، پسند بھی کیا، ان کا شکریہ بھی اور خدا کا شکر بھی۔ بابا صاحب، آپ نے تو مکمل طور پر جو کریڈٹ ہے وہ دیا اپنی ایٹماسفیئر کو کہ یہ تصوف کا رنگ آپ کی طبیعت میں شروع سے ہی غالب رہا، تو کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے پہلا شعر کب کہا اور کون سا کہا اور کس عمر میں کہا؟ ویسے تو بہت سارے شاعروں نے اس سوال کے جواب گھڑ رکھے ہیں، مطلب یہ سچی بات ہے، وہ سناتے ہیں جی پہلا شعر ہم نے کہا، بڑا باوزن شعر، اور یہ اور اس طرح کر کے کہانی بتاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہو، کچھ عجب نہیں ہے، لیکن میں آغاز جو ہے نا خواجہ صاحب کی کافیوں میں، چونکہ ہماری نسبت حضرت ابوبکر وراق سے ہے، آپ جو ہے وہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور آپ کا مزار پاک ہمارے گھر کے قریب ہے، تو وہ میں وہاں حضرت ابوبکر وراق کا ذکر کرتا تھا، یعنی مصروں میں آپ کا نام لگا کر، پھر تھوڑا سا ترنم میں دادی اماں کو سنا کر ان سے پیسے لیا کرتا، اچھا، یعنی وہ بہت محبت رکھتی تھی بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اور بالخصوص حضرت ابوبکر وراق سے۔ تو وہ ایک سسٹم اندر چل رہا تھا نا، دربار شریف پر ڈیلی بیسز پر جانا، دوسرے دن تیسرے دن وہاں قوال سننے، وہاں جو ہے وہ کافیاں گاتے ہوئے لوگ دیکھنے، اور اس طرح جو ہے وہ مطلب خواجہ صاحب کی کافیوں میں ہی تھوڑا بہت رد و بدل کر کے تو جو ہے وہ شاعری کی طرف جو وہ جاگ لگی۔ آپ دیکھیں نا، اب اتنا زیادہ دودھ ہوتا ہے، 1 من دودھ میں 1 آدھا پاؤ جاگ کافی ہوتی ہے، اور وہ پورے دودھ کو دہی بنا دیتی ہے۔ بالکل ایسے تو وہ جو وہ تھوڑے تھوڑے مصروں کا رد و بدل، مطلب اسی طرز میں، اسی دھن میں جو ہے وہ کر کے تو وہ شعر کی طرف آگے۔ ایک دن اچانک پتہ چلا کہ شاعری تو سیکھنا پڑتی ہے، تو پھر ایک استاد ہمارے میلسی میں ہوتے تھے نذیر اصفر صاحب، ان کے جا کر جو ہے وہ مطلب ان کی شاگردی اختیار کی، کچھ ابتدائی طور پر سیکھا، وہ غلطیاں تو کم تھیں انہوں نے جیسے فرمایا اس وقت۔ تو پھر اس کے بعد لاہور میں جو ہے وہ شاعروں میں بیٹھنا شروع کیا، تو خالد احمد صاحب سے ملاقات ہوئی، اور یوں آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی گئیں۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ شاعری اپنی استاد خود ہوتی ہے، مصرع آپ کو آخر تک سمجھ آتا رہتا ہے۔ اگر میں آج کہوں کہ میں سب کچھ سیکھ چکا ہوں تو میں جھوٹ بولوں گا، ہاں میں نے یہ سیکھا ہے کہ ابھی کچھ نہیں سیکھا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ تو آہستہ آہستہ پھر شعر جو ہے وہ آپ کے جسم و جان کا حصہ بنتا جاتا ہے، آپ کے میزان کا حصہ بن جاتا ہے، آپ کے وجدان کا حصہ بن جاتا ہے، پھر آپ کو اتنا سوچنا نہیں پڑتا۔ جو لوگ میرے وقت نزول کے گواہ ہیں، جب میں شعر کہہ رہا ہوتا ہوں، جو بھی ہیں، چند لوگ ہیں جو اس وقت مجھے دیکھتے ہیں، اب ماشاءاللہ اچھا شعر کہہ رہے ہیں وہ خود بھی، تو میں 5-10 منٹ میں غزل مکمل کر لیتا ہوں، دیٹس اٹ۔ میں وہ منجی نہیں ٹھوکتا اس طرح کہ یہ اب اس کی چول بٹھانی ہے، اب اس کا یہ کرنا ہے، اب اس کو رندہ پھیرنا وغیرہ وغیرہ، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مکمل آمد ہے۔ ہاں، میں بعض شعر تو میرے ریسائٹنگ کے دوران مشاعرے میں اسی وقت آتے ہیں اور میں سنا کے بعد میں نوٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ صحیح۔ مطلب کیونکہ ہم تصوف کی بات کر رہے ہیں، صوفی شاعر کون ہوتا ہے؟ ویسے تو میرے خیال میں یہ کوئی تقسیم ہونی نہیں چاہیے، درست، ٹھیک ہے، مطلب نظم کا بڑا شاعر یا غزل کا بڑا شاعر، صحیح، صوفی شاعر۔ اچھا، صوفی شاعر کا پھر اپوزٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، صحیح، وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، بڑے کا چھوٹا تو سمجھ آتا ہے، جی، اب صوفی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک۔ ویسے تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ پہلی بار اپنے ایک کالم میں قبلہ خالد احمد صاحب نے مجھے اس نام سے لکھا کہ صوفی شاعر، تو وہ اب خالد احمد صاحب کی بھی ظاہر ہے میری شخصیت میں، میرے سوچنے میں اور میرا مصرع سازی میں ان کا پورا پورا کردار ہے، اور خالد صاحب کے مضامین وہی تھے جیسے مادھو لال حسین اور جیسی بڑی نظم خالد احمد صاحب کی۔ تو وہ یا تو پھر خالد احمد صاحب بھی صوفی شاعر تھے، اگر ان کو نہیں کہا گیا صوفی شاعر تو مجھے بھی ایک ڈومین میں قید، میں تو اسے قید سمجھتا ہوں نا کہ مجھے ایک ڈومین میں ہی قید کر دیا ہے
کہ وہ ہے. لیکن پھر بھی یہ میرے لیے اعزاز ہے اور اعزاز رہے گا, اور میں اب یہی اپنا تعارف پسند کرتا ہوں, کیونکہ یہ تعارف خالد احمد صاحب نے دیا ہے. واہ. پہلے مجھے تھوڑا سا چڑ ہوتی تھی کہ کوئی مجھے صوفی شاعر کہتا ہے, ٹھیک ہے, اب مجھے جو ہے یہ اعزاز لگتا ہے. واہ. وہ کچھ لوگ ہیں بڑے مطلب جن کی خدا ان کو جو ہے وہ حسد سے بچائے اور ان کو توفیق دے کہ وہ کوئی اچھا کام کر جائیں, وہ اس کو تنزن بھی کہتے ہیں اور میرے تصوف پر بڑے جملے کستے ہیں. مجھے کوئی جیلی صوفی کر کے یا اس طرح کر کے وہ باتیں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ کو نہ تعویذ دینے ہیں, نہ میں نے آپ سے کوئی جو ہے وہ پیسے لینے ہیں, آپ کو میرے جیلی اصلی نکلی سے کیا غرض ہے. دیکھیں بات سچ آپ وہ بولے نا جو آپ کا ہے, آپ دوسرے کا سچ کیوں بول رہے ہیں؟ جی, جب بھی آپ دوسرے کا سچ بولیں گے وہ جھوٹ ہوگا. اپنا سچ بتائیں نا, جس کی آپ کو جو آپ ملٹیپل فلسفیز میں, میں نام نہیں لینا چاہ رہا کریکٹرز کے, اس کو جو ہے متنازع نہیں کرنا چاہ رہا, صحیح. لیکن ریفرنس سے جو ہے میں بات کے ریفرنس سے چلوں گا کہ اپنا سچ بولیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کیوں باقیوں کے بارے میں سچ بولتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے تئیں کبھی کسی کی مارکیٹ کم کرنا, کسی کی شعر کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا. یہ جو ادبی جتنی بھی رنجشیں ہوتی ہیں نا, اس میں کوئی شعر نہیں چھین سکتا. ہاں آپ سے مشاعرے چھین لے گا, چھین کیا لے گا, آپ کو برا کر کے پریزنٹ کر دے گا, جیسے وزیر آغا کے ساتھ ایک وقت میں شاعروں نے کیا. میرے ساتھ بھی بڑی محبت کرتے ہیں. اگر ندیم بھابا شاعر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ طبیعت اور ملان کہاں جاتا ہے؟ یہ تو وہ بھی چیز ہو گئی شاعری. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی یہ خاص ایک عطا ہے جو شعر کے سوا ہے؟ اس کا جواب میں ایک سوال سے دوں گا. بسم اللہ. اگر پرندہ پرندہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ واہ واہ. اسی طرح میرے لیے بھی یہ جواب مشکل ہے کہ اگر میں شاعر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں شاعری ہوں اور محض میرا شعری وہ اس سے نہیں ہے. میں تو بنیادی طور پر کسی سچ اور حق کی تلاش کا ایک راہی ہوں, اور اس کو تلاش میں ابھی تک اپنا کام کیے جا رہا ہوں. کیا کہ اور صرف شاعری نہیں, میں کوئی صرف کافی اور ردیف میں اپنی فکر کو نہیں رکھتا. میں دنیا کو بھی سوچتا ہوں, معاملات کو بھی دیکھتا ہوں, میں پولیٹکس کو بھی دیکھتا ہوں. میں وہ اچھا پھر اس طرح کا شاعروں سے اب تعارف ہی نہیں رہا نا آج کی نئی نسل کا. دیکھیے منیر نیازی صاحب کالم بھی لکھتے تھے, شاعری بھی فرماتے تھے, ٹھیک. احمد ندیم قاسمی صاحب کالم بھی لکھتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے. خالد احمد صاحب کالم بھی لکھتے تھے, شاعری بھی کرتے تھے, ڈراماز بھی لکھتے تھے, ٹھیک. اسی طرح امجد اسلام امجد کا بھی ہم نام لے لیں گے. جتنے بھی اس وقت کے بڑے لوگ تھے, جون ایلیا صاحب انشائیہ لکھتے تھے, وہ ہاں انشائیہ ہی تھا جو وہ سسپینس ڈائجسٹ میں لکھتے تھے. تو وہ نثر بھی لکھتے تھے, دنیا کے بارے میں بھی, دنیا پر بھی نگاہ رکھتے تھے, عالمی معاملات کو بھی دیکھتے تھے. آج اگر جب میں کبھی کوئی ایسی نثری تحریر لکھ دوں تو نیچے کچھ لوگ آ جاتے ہیں, جی آپ تو شاعر ہیں, آپ کا کیا کام ادھر. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاعر کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارے اس وقت موجود شاعر, جو وائرل قسم کے شاعر ہیں, جو شاعری کے لیے وائرس ہیں ویسے وائرل ہیں. بہت اچھی, یہ اچھی ٹرمینالوجی ہے. وائرس سے کوئی وائرل نکلا ہے نا. تو انہوں نے مطلب پبلک کو یہ بتایا ہی نہیں کہ شاعر کے ملٹیپل ڈومینز ہوتے ہیں. شاعر کا فکری نظام جو ہے وہ صرف کافی اور ردیف کے پیچھے نہیں رہتا, وہ معاملات کو سوچتا ہے, وہ معاملات کو دیکھتا ہے, وہ منطق کو سوچتا ہے, وہ فلسفی کو سوچتا ہے. وہ انہوں نے یہ تعارف آنے ہی نہیں دیا. انہوں نے سیدھا سادہ لڑکی اور لڑکے کے مسائل بتا دیا کہ جو لڑکی پر شعر کہے گا وہ شاعر ہے, جو لڑکے پر شعر کہے گا وہ متشاعر ہے. یہی ہم ایک ایگزامپل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کا جو ہے اپنا امپیکٹ بنایا ہے. اس سے جو ہمارا نیا قاری یا سامع ہے اس نے یہ سمجھ لیا کہ شاعر کا کام صرف جو ہے نا, جس طرح ڈھولک بجانے والے کا کام صرف ڈھولک بجانا ہے, اس نے گانا نہیں ہے. اس کے ڈھولک کے پاس تو مائک ہوگا, منہ کے پاس نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے شاعر کا کام صرف یہ سمجھ لیا کہ اے سارا دن جڑا ہے نا اے قافیے ملائے گا تے ردیفاں جوڑتا رہے گا. یعنی کہ اس کو مکمل طور پر آپ ذمہ دار شاعر طبقے کو قرار دیتے ہیں کہ عوامی سطح کا ذہن سازی کرنے میں شعراء کا کلیدی کردار ہے.
ذہن سازی وہ تو پہلے ہماری بات ہوگی نا کہ معاشرے کی جی. ہم جو ہے وہ باطنی تربیت کرتا ہے شاعر، لیکن جو شاعر کا امپریشن ہے جو پبلک کو، وہ ہمارا آج کا شاعر بتا ہی نہیں سکا. صحیح. مطلب میں چاہے انٹرنیشنل مشاعرہ ہو، وہ دبئی میں ہو رہا ہو، وہ قطر میں ہو رہا ہو، کہیں بھی ہو رہا ہو، اگر کوئی وسل کر دے، سیٹی مار دے، تو میں ریسائٹنگ روک دیتا ہوں. ایک طرح سے تربیت ہے، ٹھیک ہے، کہ مشاعرے کی داد سیٹی نہیں ہوتی. آپ آج کل جو مشاعرے آپ دیکھتے ہیں اس کی صرف داد کے کلپ کو رکھیں اپنے پاس، اور وہ کلپ آپ چاہے تو میوزک کی محفل کے اوپر لگا دیں تو جسٹیفائی کرے گا، وہ کلپ چاہے تو آپ جو ہے وہ مجلس کی محفل پر لگا دیں تو جسٹیفائی کرے گا، وہ کلپ آپ چاہے تو کسی بھی قسم کی گیدرنگ، سیاسی گیدرنگ تک ایون دکھا سکتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. ہر چیز کے اپنے ایس او پیز ہیں، اپنے معاملات ہیں، انہی کے مطابق وہ چلے تو اچھا رہتا ہے. اگر وہ ہٹ جائے تو اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے شاعر نے سامع کی تربیت ہی نہیں کی. وہ سامع کے لیول پر آ گیا کیونکہ پیسے لے رہا ہے نا، تو جو پیسے دیتے ہیں اب ان کے پیسے حلال تو کرنے ہیں. اور وہ کس چیز کے پیسے دیتے ہیں؟ کہ ہم نے کچھ لوگ بلائے، ان کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ شاعر انٹرٹینر ہے کیا؟ بلا انٹرٹینر تھا کیا؟ شاہ حسین انٹرٹینر تھے کیا؟ بابا فرید انٹرٹینر تھے کیا؟ اقبال انٹرٹینر تھا کیا؟ غالب انٹرٹینر تھا؟ تو یہ کون ہے جو انٹرٹینر ہے؟ یہ کون ہے جو سیلیبریٹیز بنے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی نہیں ہے. یہ وقت کا ایک جو ہے وہ ابال ہے، یہ جھاگ ہے جو وقت کی اٹھی ہوئی ہے، بیٹھ جائے گی. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک مستقل جھاگ بیٹھ گئی ہے، ٹھیک، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح شاعری کا بھی نیا دور آئے گا. بس یہ چند بیوروکریٹ ہیں اور ایک دو ان کے جو ہے لے پالک ہیں، یہ جس دن جو ہے سائڈ پر ہو جائیں گے تو اچھا شعر آنے لگ جائے گا. کسی دور میں حسن رضوی بھی ایسے ہی ہوتا تھا. جیسے آج کل ایک گروپ ہے نا مخصوص، وہ ہر طرف دکھائی دیتا ہے. اس دور میں حسن رضوی ہوتا تھا جو ہر طرف دکھائی دیتا تھا، بد دعائیں دیتے تھے شاعر اس کو. آج جو اسی جیسی حرکتیں کر رہے ہیں، کل وہ حسن رضوی کو موت کی بد دعائیں میں نے کانوں سے سنی ہیں. صحیح. ٹھیک، ریزن کیا تھی؟ کہ وہ کچھ نہیں تھا اور ہر جگہ دکھائی دے رہا تھا. اب ایک سلوگن سا ہے نا، جی ہم تو وہی دکھا رہے ہیں جو بکتا ہے. نہیں، اب بکتا وہی ہے جو آپ دکھا رہے ہیں. آپ غلط جھوٹ بول رہے ہیں. آپ میڈیا والے بھی ایون جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب وہی بکے گا جسے آپ دکھائیں گے. یہ بات ختم ہو گئی کہ جو بکتا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. اب آپ جو دکھائیں گے وہ بکے گا. اور وہ من حیث القوم دکھا رہی ہے. جس طرح کے بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ قطب مینار کھڑے کر لیے ہیں اپنے. تو زوال جب بھی آتا ہے تو اسی طرح ہی آتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے کئی سزا. یہ منگولوں پر زوال کیوں آیا تھا؟ ہلاکو کے بعد جو ہے وہ چنگیز کے بعد چھوٹے چھوٹے سردار بن گئے. کسی نے اپنی سرداری ادھر اکٹھی کر لی، کسی نے اپنا لشکر ادھر اکٹھا کر لیا. آپ شاعروں کی مشاعروں میں انٹریاں تو دیکھیں. اگلے دن تو ایک مشاعرے میں گن مین سمیت آیا شاعر. یعنی حد ہے. بابا صاحب، یہ جتنا بھی آپ نے ذکر فرمایا سارا شعراء کا، پھر متشاعروں کا بھی، پھر مشاعروں کا بھی، اس میں عامیانہ اور سطحی شاعری کا جو لیول ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑھ رہا ہے. ہاں، جیسے دو مصرے نا، ایک مصرے کو دو مصرے بنائے گئے ہیں، ایسے شعر آ رہے ہیں. وہ جو دو مصروں کے مابین ایک کے درمیان جو ایک خاموشی کا مضمون ہوتا تھا نا، جس میں قاری اپنا حصہ شامل کرتا تھا، جس میں سامع اپنا حصہ شامل کرتا تھا، وہ اب کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، بالکل سچی لڑکی ہے، ایسے شعر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے مثال بھی دے دی. اب ایک مزاحمتی شاعری، اس میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دن پہلے ہمارے ایک بڑے دوست ہیں احمد فرحات بھائی، وہ بھی اس مزاحمتی شاعری کی وجہ سے کافی پابند سلاسل بھی رہے. مزاحمتی شاعری کا آپ درجہ ادب میں کہاں دیکھتے ہیں؟ اور آپ خود کتنے مزاحمتی شاعر ہیں؟ صوفی تو شاعر آپ ہیں، آپ کی پہچان ہے، یہ ٹیگ ہے آپ پر. تصوف بذات خود ایک مزاحمت ہے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. یہ ملامتی ہے. جی، مزاحمت ہے، ملامتی اس کی ایک برانچ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک دوسری بات رہی، آپ نے فرحات کا ذکر کیا. فرحات اچھا شاعر ہے. وہ مزاحمتی شاعر
के लिए ज़रूरी है जेल में जाना, वरना वो उस तरह रिकग्नाइज नहीं होता। ठीक। नारे की शायरी होती है ना, वक्त जब वो मसला हट गया तो शायरी खत्म हो गई। ठीक है, एक मतलब रोटी महंगी पर आपने लिख दिया, अब रोटी सस्ती होगी तो उस शायरी का जवाब खत्म हो गया। ठीक। तो मज़ामती शायरी का जो डायरेक्ट अटैक है ना, वो तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस तरह गालिब ने मज़ामत की है तो वो ज़रा एक शायरी का हिस्सा बन जाती है। सही। तो मज़ामत लिखते हुए भी आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि उसमें शायरी मौजूद रहे, नारा ना बने। अब ऐसा मज़ामत निगार कौन हो? ठीक है, अब तो सीधी सीधी मज़ामत, तो एक आप फौज को कोई भी आप जो है वो गाली निकालते हैं मज़ामत है, ये थोड़ी मज़ामत है। मज़ामत तो मुआशरे पर भी होती है, मज़ामत तो ग्रां फरोश पर भी होती है, मज़ामत तो बेईमान पर भी होती है। सिर्फ फौज के खिलाफ थोड़ी मज़ामत होती है। लेकिन इस वक्त हम पर्टिकुलरली ये समझ रहे हैं कि हम फौज के खिलाफ बात करेंगे तो वो मज़ामत होगी, जबकि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक तो हम कहते ही नहीं हैं, उनसे तो हम ताल्लुक़ बनाने के चक्कर में रहते हैं। जब मैं शायरी में आया तो शुरू में मेरा ताल्लुक़ चूँकि एक ऐसे घराने से जो पॉलिटिकल फैमिली भी है हमारी मुल्क की, और सो कॉल्ड फ्यूडल भी कहा जाता है उनको, हालांकि ये कोई नेगेटिव लफ्ज़ नहीं है, बट ये इंटेलेक्चुअल्स ने इसे बना दिया नेगेटिव, जैसे हमने मुल्ला को बना दिया जिस तरह। हालांकि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी न शुद, मौलाना रूम जैसी शख्सियत भी मौलवी कहलाती थी। तो वो जब एक लफ्ज़ अपनी हैसियत खो देता है तो उस तरह मामले हो जाते हैं। फ्यूडल को भी हम नेगेटिव ही अब समझते हैं। मौलवी साहब, आप पर यह भी एक इल्ज़ाम दागा जाता है कि आप नए आने वाले शोरा को जगीराना हैसियत से वो आपके मसाहिब होते हैं, आपके साथ रहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, इस जागीरदार को हम अंग्रेजी में लॉर्ड कहेंगे या फ्यूडल कहेंगे, ठीक है ना। लॉर्ड बायरन एक शायर था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में फ्यूडल्स के साथ या जागीरदारों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है कि उनको मुआशरे से अलग बिठा दिया जाता है, सही, जबकि वो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और इस मुआशरे में उनके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जैसे हर रेडी वाले के। ठीक है, जैसे हर साइकिल वाले के हैं, हर बंदे के हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी हैं। अच्छा, अब कुछ मक्खियाँ ऐसी आईं जो उनके नेगेटिव्स पर बैठ गई, और कुछ मक्खियाँ आईं जिन्होंने उनसे रस कशीद किया, ठीक, और शहद बनाया। सही। तो ये तो अपनी अपनी नज़र है मुआशरे की। अब मैं फ्यूडल हूँ या मेरा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, इससे गरज ही क्यों है किसी को? मुझे कितना दुख होगा जब कोई नदीम बाबा से नहीं मिलेगा, नदीम खान बाबा से मिलेगा। ठीक है, जब मेरी कोई जेब पर नज़र रखेगा। देखिए, इंसान अपनी तलब के मुताबिक पाता है। जो बात की तलब लेकर आता है वो बात सीख कर जाता है, जो भूख लेकर आता है वो खाना खा कर जाता है, और जो पैसे की तलब लेकर आता है उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। हर कोई देता है। आप भी चौक पर जाते हुए जो फ़कीर आपको जो है वो नॉक करता है तो आप उसे 5-10 रुपए दे देते हैं। ये तो अगले ने तय करना है कि वो मेरे पास आया किस तलब से, और मैंने तो आईने की तरह उसके साथ वही मामला करना है जिस तलब से वो आया। अच्छा, अब बाकी ये शायरों का एक पुराना स्टाइल है। देखें, शायर का प्लाजा नहीं होता ना, उसकी ज़मीन होती है गज़ल की। ठीक है, तो फ्यूडल्स और शायरों में मुश्तरकात हैं। ठीक है, वो मतलब अगर वो महल नहीं बना सकता तो उसके ख्याल में महल पूरा है। इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और प्रॉपर्टी उसकी है। हाँ, मैं इंटेलेक्चुअल्स में पर्टिकुलरली शायरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, कि हम गज़ल की ज़मीन कहते हैं ना, प्लाजा नहीं कहते। सही। तो कहीं ना कहीं, और फिर उसी तरह शायर अपनी ज़मीन की हिफाजत करता है जिस तरह एक जट या एक ज़मींदार या एक फ्यूडल अपने रकबे की हिफाजत करता है। खूबसूरत बात। ठीक है, ये तीन लोग आपस में लिंक हैं, शायर, फौजी और फ्यूडल या ज़मींदार या जागीरदार, जो भी नाम आप दे लें, जो आपको अच्छा लगे। सही। तो अब देखिए, जब मुआशरा किसी का रद्द करता है ना, तो सबसे पहले उसके ओहदे का रद्द करता है। मतलब मुआशरे ने उस्ताद का रद्द किया, उस्ताद जी, फिर मुर्शिद का रद्द किया, मुर्शिद, मतलब इस तरह करके एक
وہ اس میں فن کریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ رد سب کے ہوں گے, جن کے نہیں ہیں ان کے بھی ہوں گے, نہیں ہوئے ابھی تک. یہ سب کو یہ اپنی قسمت میں دیکھنا پڑتا ہے. جب تک میں مشق سخن کرنے والا شاعر تھا, فیوڈل تو تب بھی تھا, تو سب کے سر کا تاج تھا. جب میں مضبوط شاعر بن گیا تو فیوڈل بنا دیا گیا. تو مسئلہ تو آپ کا کوئی اور ہے, میرا فیوڈل ہونا تو نہیں ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے. صحیح. اب میں اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنی جائیدادیں تو خیر ہی دوں گا نا کسی کو. جو میری وراثت ہے وہ میری ہی نہیں, وہ میرے بچوں کی بھی امانت ہے, وہ اب میں نہیں دوں گا. اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے اچھا شاعر اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی وراثتیں ترک کرنا پڑیں گی تو یہ مشکل بات ہوگی. اور یہ کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے جس طرح کی ہمارے ہاں انٹلیکچوئلس نے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شاعر ہے جی اور وہ شاعر بھی ہے اور افسر بھی ہے یا فیوڈل بھی ہے. کیوں ان چیزوں سے ہٹ کر کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ آپ کی نگاہ اتنی کیوں چھوٹی ہے؟ یہ ان پر سوال بنتا ہے, یہ مجھ پر نہیں بنتا. اور رہی بات, اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس, آپ کو پتہ ہے نوجوان ہوتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ بڑا بھائی بن کر میں حل کرتا ہوں. اگر آپ کا بڑا بھائی اچھا بڑا بھائی ہے تو وہ آپ کی طرف آنے والی گولی کو بھی سینے پر لے گا. درست. ٹھیک ہے, پاکٹ منی تو ایک بہت ہی چھوٹی بات ہے. چھوٹے چھوٹے جو ان کے مسائل جن میں وہ گر جاتے ہیں اپنی وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے, تو میری اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ میں بھائیوں کی طرح ان کو چھوٹا بھائی سمجھ کر وہ کر رہا ہوتا ہوں. اور پھر مختلف یہ وہ پروپیگنڈے ہیں جو شاعر بڑا زہریلا شخص ہے مشاعرے کے معاملے میں. اگر آپ کو مشاعرہ نہیں مل رہا تو پھر تو کوئی پروپیگنڈا نہیں آپ پر. ٹھیک. آپ کے نیگیٹو پازیٹیو کوئی نہیں دیکھے گا. اور اگر آپ ریپیٹڈلی مشاعروں میں جا رہے ہیں اور مشاعرے لوٹ رہے ہیں, اچھے پرفارم کریں, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے مجھے مشاعروں میں دیکھا, جی دیکھیں, تو پھر اس کے بعد پرابلم ہو جاتی ہے. پھر ایسے کوئی لقب گھڑ لیے جاتے ہیں, کوئی نیگیٹیوٹی پھیلا دی جاتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے. اور اب مجھے لوگ اکثر کوئی متکبر شخص مانتے ہیں. میں کہتا ہوں چل یار ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو نہیں پتہ کہ متکبر کے آگے تکبر دکھانا جہاد ہے. ٹھیک ہے, اور جب کوئی میرے آگے تکبر دکھاتا ہے تو پھر میرا حق ہے کہ میں اسے تکبر دکھاؤں. ہاں, جو مجھے عاجزی سے ملے گا میں اسے دگنا عاجزی سے ملوں گا. اور یہ تو باقاعدہ ایک مطلب دین کی بات ہے کہ متکبر شخص کے آگے آپ پورے کرو فرق کے ساتھ جاؤ, اس کے آگے آپ کو عاجزی کی کیا ضرورت ہے. صحیح. تو وہ مختلف قسم کے الزامات میرے اوپر آج سے نہیں ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں. اور اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ چند ایک لوگ ہیں جن کی شاعری, جن کی شعری واردات اور جن کی شعری زندگی پروپیگنڈے پر سٹینڈ کر رہی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک بندے کے تو کلپ بھی جو اس نے مجھے تھریٹ کیا تھا کہ تم پھر میرے پروپیگنڈے کی تاب نہیں لا سکو گے, وہ میں نے اس کو بہت عرصے بعد میں نے فیس بک پر چڑھا دیا کہ یہ وہ وجہ ہے. ارے لوگ پھر بھول جاتے ہیں, پھر وہ اسی پروپیگنڈے کا. اب آپ میری برائی سننا چاہ رہے ہیں صحیح. اور میں آپ کو یا کوئی شخص آپ کو میری برائی کر رہا ہے تو اس کو اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک تو میرا لیول کم ہوگا, دوسرا آپ بھی خوش ہو جائیں گے. تو شاید ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں تو کیسے یعنی کہ آپ کی اس پورے جواب کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض یا یہ مسئلہ آپ کی شخصیت سے نہیں, آپ کی پذیرائی سے ہے. جی ہاں, جی ہاں. ورنہ ادروائز تو آپ کو دیکھیں ڈونر کتنا اچھا لگتا ہے معاشرے کو. صحیح. اور سب تصوف میں بھی آپ کی شخصیت نمایاں ہے, پھر فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ کا صوفیانہ ہے, جس طرح آپ نے حضرت ابوبکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا. سیاست میں بھی آپ کا ایک گھرانہ اولین فہرست میں ہے. آپ خود سیاست اور خاص طور پر پاکستانی سیاست کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, پہلا ایک سوال آپ بیچ میں چھوڑ گئے کہ آپ خود سیاست میں کیوں نہیں آئے. جی, یہ آپ نے کہنا تھا. ٹھیک. جب شعر کہتے کہتے میں شاعروں میں آ کے بیٹھا نا تو یہاں میں نے پولیٹیشینز کو, اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز ہوتے دیکھا. ٹھیک. تو مجھے لگا کہ یہ انٹلیکچوئلس جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور یہ کچھ اچھے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک.
اچھا گھر میں اب تینوں بھائیوں میں میں ہی زیادہ ٹاکیٹیو تھا, مائک سے بھی تھوڑا فرینڈلی تھا. ٹھیک ابو ہے. بھی چاہتے تھے کہ میں پولیٹکس میں ہوں. ایون پوری جو جتنے بھی الیکشن نئی بھائی نے کنٹیسٹ جی جی ان کی تقریریں میری میں مطلب جو ہے وہ ڈیزائن بھی میں بیہائنڈ دا سین آپ ہی تھے. جی ہاں. تو وہ میں نے اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے شاعر دوستوں کی کمپین یا اس سے کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہو, تم شاعر ہو, تمہارا کیا کام, تم کپل وستو کے شہزادے ہو, تم بادشاہیاں چھوڑ کے آئے ہو, تم یہ کر کے آئے ہو, وہ کر کے آئے ہو. اور میرا مزاج تھا ایسا, میں مطلب اس لیے ان کی باتوں کو قبول کرتا گیا نا کہ مجھے جو ہے وہ ایک وہ ملے, ایک قسم کا انیشیٹو ملے میری طبیعت کو. تو سیاست تو میں نے ترک کر دی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہی شاعر جو مجھے سیاست سے باز رہنے کا کہتے تھے اور پھر سیاست دانوں کے آگے پیچھے ہونے کے لیے کیا کیا ترلے کرتے تھے, تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں سچی بات ہے, پہلا پوڈ کاسٹ ہے, انٹلیکچوئلز میں ایک فیوڈل سائڈ سے ایک بندہ آیا تھا, ٹھیک ہے, آپ اس کو تھوڑا سا محبت دیتے, پیار دیتے, آپ جیسا بننے آیا تھا نا, ٹھیک ہے, اور آپ کی اتنی مکروہات اس کے سامنے آپ نے اپنی رکھ دیں کہ اب اسے چڑ ہونے لگ گئی ہے. اب وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا کسی ایسے ایٹماسفیئر میں. اب وہ مطلب شاعری کو اس طرح اب میں عبادت کی طرح ہی نہیں مطلب سمجھ رہا. میرا ایک طرح سے انہوں نے جو ہے وہ پورا جوش و جذبہ جو ہے اس کو جو ہے وہ داؤ پر لگا دیے مخالفت کر کر کے اور اس طرح کے. ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم جیتے گردن تان کے اور کہلاتے مغرور. وہ میرا ایک مصرع بھی, ہم سجدے میں سج دھج گئے اور ڈٹ کے کیا قیام, ہم ہند کے اتھرے جاٹ ہیں آقا کے خاص غلام. وہ مطلب تھوڑا سا ہے, ظاہر ہے اب میں ایک خون میں کرتا ہوں, ظاہر ہے ظاہر سی بات ہے, مطلب وہ آج ہر کوئی تو وہی فیوڈل بننا چاہ رہا ہے نا. یہ جتنا بھی آپ کسی کی ثروت مندی کو یا دولت مندی کو کرٹیسائز کریں گے تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ پر وہ اچھا نہیں لگ رہا, میں اچھا ہوں. ہر بندہ تو دولت اکٹھی کر رہا ہے نا, صحیح بات, ہر بندہ تو پیسہ اکٹھا کر رہا ہے, کوئی تھرو ریئل اسٹیٹ, کوئی کرپشن کے تھرو, کوئی اب یہ ایونٹ مینجمنٹ کے تھرو, کوئی بلیک منی کو وائٹ منی کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. ہر بندہ ایک گیم میں ہے اور اس وقت تو یہ گیم بہت ہو رہی ہے. بابا صاحب آپ کا ایک بہت شعر وائرل ہوا, ابھی 2 دن پہلے میں کلاس میں تھا تو میری آپ سے جب بات ہوئی تو میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ بابا صاحب ہیں جن سے ابھی میں بات کر رہا تھا. تو وہ آپ کی نام سے تو یا شخصیت سے تو واقف نہیں تھے, لیکن جب ان کے سامنے میں نے آپ کا شعر پڑھا تو وہ سارے مسکرانا شروع ہو گئے, انگلیاں پھیر میرے بالوں میں, یہ میرا درد سر نہیں جاتا. اب جو جس عمر میں بھی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے اس تک یہ شعر پہنچا ہوا ہے, یہ آپ کا نمائندہ شعر بنا. ندیم بابا صاحب کیا سمجھتے تھے, کیا یہی شعر وائرل ہوتا, یہ میری پہچان بنتا, یا وہ شعر جس کو آپ سمجھتے تھے کہ اس شعر کو پذیرائی ملتی, یہ میری طبیعت کے زیادہ قریب ہے؟ یہ میرے خیال میں سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو شعر اس کا ریفرنس بن جاتا ہے وہ اس کو اپنا ریفرنس نہیں بنانا چاہ رہا ہوتا. درست, اور اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے. صحیح, ایک قاری کا مائنڈ ہے یا سامع کا مائنڈ ہے اور ایک شاعر کا اپنا دماغ ہے. بالکل ظاہر ہے شاعر کا دماغ تو آگے کھڑا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جس شعر کو شاعر پذیرائی دے رہا ہے اس کو عوام نہیں دے رہا. یہ جی ہاں کنفلکٹ ہے. ہاں, اور جس کو عوام پذیرائی دے رہے ہیں اس کو پھر شاعر کو ماننا پڑ جاتا ہے کہ وہ جیسے میر نے کہا تھا, شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. تو الٹیمیٹلی ایک مقام پر بن جاتا ہے عوام ہی لیول. وہ واقعہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کی نا, ایک نائی نے کٹنگ کی, ٹھیک, اور بادشاہ نے بڑی تعریف کی کہ آج تم نے میری اچھی زلفیں تراشی ہیں. تو وہ بڑا خوش ہو کے ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اماں جی آج تو بادشاہ میرے ہنر پر اتنا فریفتہ ہوا اور بڑی تعریف کی. انہوں نے کہا چپ کرو پتر, جدو نائی تعریف کرن گے تو مناں گی. واہ 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 واہ.
تو یہ تو اس لیول کا لیول ہے. وہ میر کی بات مشہور نہیں ہے جب وہ کہیں حجامت کرا رہے تھے اور ایک نائی نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کا یہ شعر جو ہے وہ بڑا پسند ہے, میر نے جا کے کاٹ دیا. ٹھیک, اب ایسے ظرف کے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ. اب تو یہ ہم عہد زوال میں ہیں نا, ہر چیز ہماری جو روبہ زوال ہے. بالکل. تو عہد زوال میں آپ ہائی لائٹ نہ ہی ہو تو بہتر ہوتا ہے, یعنی بھاگ جانا چاہیے عہد زوال سے. لیکن کچھ لوگ کندھے پر مشاعرہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, انہوں نے کی کہیے ٹھیک ہے, ایک بینر موڑے تھے ہوں تو مشاعرہ. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہماری آڈینس کو نا اپنا پسندیدہ شعر سنائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا نمائندہ شعر ہوتا, یا مجھے اس شعر سے پہچانا جاتا یا مجھے پکارا جاتا. اچھا, یہ میرے نا 2 بیٹے ہیں. تو ایک دفعہ ایک دوست آیا, اب میرے بیٹے بھی بیٹھے, ایک کا نام, بڑے کا نام احمد ہے, چھوٹے کا نام شہریار. اب دونوں کے سامنے اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو جی ان دونوں میں کون زیادہ پیارا لگتا ہے؟ اچھا. او مائی گاڈ, مطلب میرا تو دماغ پھٹ گیا. میں اسے کہوں یار یہ تو نہیں, کیا مطلب اس طرح کے سوال بچوں کی موجودگی میں. لیکن اللہ نے مدد کی تو وہ جواب بڑا اچھا بنا, اور میں نے کہا کہ احمد اور مجھے شہری پیارے لگتے, یعنی بڑے بیٹے کا نام لے کے. تو یہ شعر کے معاملے میں بھی کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ آپ سے کوئی شعر اٹیچ ہو, اتنا اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جیسے میرا ہے کہ اپنے خدا سے آج میں نشے میں مل کے رو دیا, روتے ہوئے اسے کہا پردہ نہ کر دکھائی دے. اللہ. تو وہ جو اٹیچمنٹ ہے وہ بدلتی رہتی ہے آپ کی شعر کے ساتھ, آپ کن کیفیات میں ہیں. سو اگر کوئی ظالم شاعر اپنا کوئی شعر اس طرح کر کے الگ کر کے دکھا دے تو اس کے حوصلے کو سلام پیش ہے. میں صاحب اگر میں مذہبی شاعری کے حوالے سے بات کروں, نعت ہو, منقبت ہو, مثنوی ہو, آپ اس میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں. بالخصوص اگر میں سلسلے اور نسبت کے حوالے سے بات کروں تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے جو آپ کی مناقب میں محبت, عقیدت غالب نظر آتی ہے. آپ کتنی مناقب مشہور ہوئے. ابھی چند دن پہلے ایک شعر پر گفتگو ہو رہی تھی, ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پر, ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس منقبت کو پڑھیں بھی اور اس کا نزول اور اس کی کیفیت بھی بتائیں, کیونکہ مولائیت جو ہے وہ آپ کی طبیعت میں غالب ہے. مجھے اس پروگرام سے پہلے بھی بہت سونے اس بارے میں مجھ سے کہا کہ بابا صاحب سے یہ بات ضرور پوچھیے. مولا کائنات وہ ہستی ہیں جن کی شان کم کرنے میں بڑے زور لگائے گئے. میں اصل یہی میرا پوائنٹ ٹھیک ہے نا, آپ سے تھا. جن کے درجات کو کم کرنے میں بڑے زور لگائے گئے. آج سے نہیں, آپ کی موجودگی میں بھی, آپ کی خلافت کے دور میں بھی, اس کے بعد بھی, آج تک جو ہے, اور وہ شان کم نہیں کر پائے کیونکہ شان ہی اتنی بڑی ہے. واہ. اتنی حدیثیں چھپا لی گئی ہیں جس کو علماء بیان نہیں کرتے. اب مجھے اس طرح یاد نہیں ہے, اور مطلب ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتا ہے, اور علماء بیان نہیں کرتے. علماء نے فضیلت کے کچھ نئے نئے بنا لی ہیں. اچھا, جیسے میں نے بات کی آغاز میں کہ نظم کا بڑا شاعر, غزل کا بڑا شاعر, یہ تخصیص کی گئی. اب 2 بڑے بنانا ریکوائرڈ تھے. ٹھیک, اس لیے یہ 2 ڈومین الگ کر دیے گئے. جبکہ پہلے شاعر صرف شاعر تھا. ہاں, ادھر بھی ایک تھوڑی سی نا عالمانہ طور پر ایک وہ کر لی گئی ہے, مطلب کلاسیفیکیشن کر لی گئی ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, یہ متنازع سے معاملے ہیں. میرا اپنا تعلق ہے مولا کے ساتھ. واہ واہ. اور ان باتوں کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فضائل بھی اگر نہ ہوتے, یہ
बड़ाइयाँ भी ना होती मौला की, और मौला इसी तरह अली के नाम के साथ जो है वो मेरे सामने होते तो मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता। वाह, कि अली नाम में इतनी बड़ी, एक शायर तो समझ सकता है कि कितनी मौसीकियत है इस नाम में, सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत है इस नाम में, वाह। और कितना, मैं तो जज्बाती हो जाता हूँ बाज़-औक़ात, और मैं कहता हूँ कि बतौर हिंद का शख्स मैं तो अरबों पर जो है रोज़े महशर ये मुकदमा रखूँगा अल्लाहु अकबर। कि तुमसे ये पहचाने क्यों ना गए, तुमसे ये जाने क्यों ना गए। काश आप सोचें तो सही कि अगर आका पाक का और मौला कायनात का, मखदूमा कायनात का, हसनैन करीमैन का अगर ज़हूर जो है हिंद में होता ओहो हो, तो कोई करबला होता, कोई शेब अबी तालिब होती। ओहो हो, ठीक है, क्या अजीब अकीदत का मामला होता। हाँ, पहले हिंद के मिजाज को पहले सोचें कि अकीदत में वो किस तरह जो है वो अपना आप जो है वो लुटा देते। और मैं तो पूछूंगा ये अहले अरब से कि तुमने किया क्या है, तुमने ये कर दिया करबला में, तुम्हें ये बातें याद ना रही, तुमने ये सफीन में कर दिया, तुमने ये जमल में कर दिया। मैं जुमल का भी मुकदमा रखूंगा, सफीन का भी रखूंगा, जबकि हदीसें मौजूद हैं, बताया गया है कि ये होगा, ऐसे होगा, यहाँ कुत्ते भौंकेंगे। अच्छा, हक पर कौन होगा अली, हक पर कौन होगा अली। लेकिन वो सब मैं कहता कलामी माफ, अभी एक गिरोह उठा आपके इल्म में है कि जिन्होंने मौला अली के ऑपोजिट जो पर्सनैलिटीज थी उनको बड़ा साफ और शफाफ और हक के करीब बनाने की नाकाम कोशिश की, मैं तो यूँ कहूँगा। देखो, मैं इससे पहले कि सवाल मज़ीद कहीं और फैल जाए, मैं इसको इधर ही पकड़ना चाह रहा हूँ। हम किसी की शान बढ़ाने के लिए किसी की शान भी कम ना करें तो बेहतर है। दुरुस्त, ठीक है। और हम मतलब रद्द अमल में भी कोई काम ना करें। दुरुस्त, ठीक। अगर मौला कायनात के मनाकिब लिखे जा रहे हैं तो इसके रद्द अमल में लिखने की ज़रूरत नहीं। आपकी अपनी कोई मोहब्बत है तो ज़रूर लिखें। ठीक, ये बात उनका मेरा दिल बताएगा। मेरी अटैचमेंट ज़्यादा, मैं कल्बी तौर पर ज़्यादा जो है वो मतलब मौला कायनात से, पांच तन से, मतलब मखदूमा कायनात की तरफ तो मैं फ़िक्र भी नहीं जाने देता। तो मेरी कल्बी तौर पर जो है वो हसनैन करीमैन से और मौला कायनात से बड़ी अटैचमेंट है। मैं खुद बाज़ औक़ात हैरान होता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों से मुझे कोई मामला है, नहीं, वो भी मेरी सर आँखों पर, जो भी मेरे सरकार के ग़ुलाम हैं मेरे सर आँखों पर, लेकिन दर्जात तो हैं ना जी। ठीक है, कि वो हिजरत वाले और ठीक है, फिर उसके बाद जो इब्तदा वाले, और फिर मतलब जैसे हज़रत उमर ने खिलाफत की एक तरतीब का जो है वो नक्शा खींचा था, वो वाक़या आपको याद होगा कि जब तक ये मौजूद हैं तो इनका हक नहीं, जब तक ये मौजूद हैं तो इनका हक नहीं। तो दर्जात तो हैं, वो तो हैं, ठीक। लेकिन इसके बावजूद देखें, हाँ, मैं बल्कि कौन से साहबी थे, हज़रत खालिद बिन वलीद थे गालिबन, या जिनको आपने खिलाफत ये कह के नहीं दी थी कि तुम्हारी तलवार जो है हजूर के खिलाफ उठी थी, ठीक। तो ये आलम था उनका उस पर। तो वो दर्जात भी हैं, सारा कुछ भी है। मैं नहीं सोचता बाहर, मैं ये कहता हूँ कि यार मौला की मोहब्बत तुम्हें इतनी फुर्सत कैसे दे देती है कि तुम इधर उधर सोचो। हुसैन का गम तुम्हें इतनी जो है वो इजाज़त कैसे देता है कि तुम बाकी मामलात को सोचो। तुम इन्हीं में मस्त रहो, इन्हीं में मगन रहो, अल्लाह अल्लाह खैर सल, बाकी भी से रखा थे, ठीक है। छोटे का क्या है यार, मैं एक छोटा सा मतलब एक बहुत ही हकीर 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 की सतह पर हकीर, और मैं बैठकर जो है तकाबुल करूं इतनी बड़ी शख्सियात में, नहीं हो सकता तकाबुल। जिसका जो मकाम है उसी का वही मकाम है। सिले का मामला खुदा के यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत बता सकता हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मोहब्बत बताने की खातिर नफ़रत को वाज़े करना, कोई ज़रूरत नहीं। क्या खूबसूरत बात है। वो सब आप अगर हमें मौला कायनात की बारगाह में
آپ کی لکھی ہوئی منقبت اگر آپ ہمیں سنا دیں، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہوگا. جی میرے لیے بھی یہ سعادت ہے بسم اللہ. کہ مولا کائنات کا جو ہے جو غلام محمد آہا، وہ ہے غلام علی. سبحان اللہ. ہے جو غلام محمد وہ ہے غلام علی. حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی. واہ 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 واہ، ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی حدیث کا مطلب نہیں کھلا تجھ پر. ابھی تو سیکھ فقیروں سے احترام علی. آہا ہا ہا، واہ 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 واہ. اور حرام ان پہ نہیں سوز و ساز جن کے دل. حرام ان پہ نہیں سوز و ساز جن کے دل. بھرے ہوئے ہوں ترنم سے لے کے نام علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھرے ہوئے ہوں ترنم سے لے کے نام علی. ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند اور ہمیں. آہا، ہم اہل ہند غضب کے ہیں رند اور ہمیں. حسن حسین پلاتے ہیں بھر کے جام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بس ایک اشارہ بہت ہے اگر سمجھ پاؤ. بس ایک اشارہ بہت ہے بس اگر ایک سمجھ پاؤ. اشارہ بہت ہے اگر سمجھ پاؤ. یہاں کلام محمد وہاں کلام علی. واہ 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 بس ایک واہ. اشارہ بہت ہے اگر سمجھ پاؤ. سبحان یہاں اللہ. کلام محمد وہاں کلام علی. اور تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے لیے تو میں زحمت نہ دوں گا مولا کو. تیرے لیے تو بہت ہے ابھی غلام علی. واہ 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 واہ. تیرے لیے تو بہت ہے ابھی غلام علی. قلندروں کی طریقت میں لازمی ہے ندیم. کہ تمام سے مل کر منائیں شام علی. واہ 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 واہ. ہے جو غلام محمد وہ ہے غلام علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے ہے بتایا ہمیں مقام علی. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 سبحان اللہ. اور سب اختتام پر، کیونکہ اس کے بعد کوئی کلام بنتا ہی نہیں جس پر آپ نے اختتام کر دیا ہے. سب کلام اسی پر ختم ہوتے ہیں، اسی سے شروع ہوتے ہیں. ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں ایک ایسی شخصیت کا نام آیا جو اس دنیا میں نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کا ذکر کیا جائے. آپ سے اس نوجوان کی بڑی محبت تھی اور وہ اسامہ جمشید تھا. آپ اسامہ جمشید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس نوجوان کی آنکھ میں، بات میں، طبیعت میں جو آپ کے لیے عقیدت محبت دیکھی. میں کئی بار آپ کے ساتھ حاضر ہوا، اسامہ کے ساتھ. اچھا، ایک تو وہ بڑا جو ہے نا اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا اس وقت، اس کو دیکھ کر مل کر کے اس کے اندر کوئی ایسا تلاتم ہے کہ یہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرے گا. صحیح. ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے کسی طرح کیور کر لیتا، اس کی سائیکو تھیراپی کر لیتا. ذرا بھی آثار نہیں تھے اس کے ماتھے پر، چہرے پر کہ یہ سوسائڈ کرے گا. اور پھر اس نے کر لی. مجھے ابوظہبی میں اس کا بھائی ملا. مجھے مشاعرہ تھا جس کا وہ شعر بہت وائرل ہوا، ہمارا مسئلہ یہ ہے مذاق کیسے کریں، وہ ادھر ہی کی ریسائٹنگ تھی. تو وہ جب ملا تو یہ واحد نوجوان ہے جس کے ذکر پر میں تھوڑا وہ غمگین ہو جاتا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اسے بچا سکتا تھا لیکن میں بچا نہیں پایا. وہ کچھ کرائسس کا شکار تھا، کچھ مس مینجمنٹس کا شکار تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ آبجیکشن میرے اوپر بہت زیادہ لگ رہی تھی جس کا آپ نے سوال بھی کیا. جی. تو پھر میں اوائڈ کرنے لگ گیا تھا کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں وہ میرے گلے پڑ رہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ وائنڈ اپ کروں. اور اس کے چھوٹے موٹے کرائسس بھی رہتے تھے، آپ کو پتہ ہے. جی جی. تو وہ بس وہ میں اس وقت اس کو جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ نہ کر پایا. یہ انہی زہریلے لوگوں کی وجہ سے، انہی جہلا کی وجہ سے.
جو آپ کو کار خیر میں بھی جو ہے وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آپ کا ٹھٹھا بناتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کار خیر تھوڑا سا اس کی نا رفتار کم ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں نے بڑے نقصان کیے ہیں، یہ جو پروپیگنڈا ماسٹرز ہیں، جو مطلب یہ جتنے مکروہ لوگ ہیں، میں مطلب زندگی میں کبھی ان کی ساری مکروہات جو ہے وہ لکھوں گا میں ان کے جو ہے وہ، کیونکہ اس قسم کے جب ظلم میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے ان پر غصہ آنے لگ جاتا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو گریبان سے پکڑوں کہ تم لوگ جو ہے خود تو خیر کے عمل میں نہیں ہو، خیر کے عمل کے آگے تم آ کے جو ہے وہ اپنا ٹھٹھا لے کر، اپنا مذاق لے کر اور وہ کھڑے ہو جاتے ہو اور لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. تو اسامہ کو مل کر تمام پوئٹ کمیونٹی نے ضائع کیا. اسامہ کو مل کر ہمارے سوشل ٹرینڈز نے ضائع کیا. اسامہ محض کسی ایک شخص سے ناراض ہو کر نہیں گیا، وہ سوسائٹی کے خلاف ایک اس کا جو ہے وہ یہ جو حادثہ ہے، یہ جو سانحہ ہے، یہ سوسائٹی کے خلاف اس نے کی ہے. کوئی تو اسے جو ہے نا اس وقت جو ہے وہ کیور کر لیتا، ریسکیو کر سکتا تھا. ہاں کر سکتا تھا کوئی بھی. لیکن ہمیں ایک دوسرے سے غرض ہی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ نفسا نفسی سے پہلے نفسا نفسی کے دور میں آئے بیٹھے ہیں. کیا برا ہے کسی کے لیے اگر آپ اچھے کلمات جو ہے وہ کہہ دیں، کسی کا حوصلہ بڑھا دیں، کہ کوئی اگر اپنے راستے پر جا رہا ہے تو اسے یہ کہہ دیں کہ یار یہ ٹھیک راستہ ہے. وہ غالباً جاپانی ہیں یا کون ہے جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ نہیں کر سکے تو کوئی کر رہا ہے تو اسے بے وقوف نہ کہیں یا اسے روکیں نہ. یہ نہ کہیں کہ یار یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ممکن بنا لے. ٹھیک. ہمارے ہاں تو پھر ویسے ہی عجیب و غریب قسم کی ہماری تربیت ہو چکی ہے معاشرے کی، کیونکہ ہمارے جو صاحب تربیت لوگ تھے انہوں نے معاشرے میں نفرت ہی پھیلائی ہے. سیاستدانوں نے نفرت پھیلائی، ہمارے پالیسی میکرز نے نفرت پھیلائی، ہمارے بیوروکریٹس نے نفرت پھیلائی، ہمارے ایکٹرز نے نفرت پھیلائی، ہمارے ڈائریکٹرز نے نفرت پھیلائی. یعنی آپ ایک ایک کر کے نا ہر طبقے کو آپ کرٹیسائز کرتے جا رہے ہیں. وہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہوں، تیسرا دیکھ رہا ہو نا تو وہ اسے کہے کہ تو کافر ہے، وہ اسے کہے تو کافر ہے، تیسرا تو یہی سمجھے گا نا دونوں کافر ہیں. ٹھیک. تو ہم نے اس طرح آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو رد کر کے اپنا پروفائل اپ کرنے کے لیے طبقوں کو ہم نے رد کیا. ہم نے کمی بنا دیے، چوڑے بنا دیے، کاریگروں کو کمی بنا دیا. القاسب و حبیب اللہ، تو ان کو ہم نے کمی بنا دیا. چائنا کے کاریگر ہی جیتے ہیں نا، اور انہوں نے کہاں چڑھائی کی ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو یہ جو طبقاتی نفرت ہم نے پھیلا دی ہے نا، یہ بڑا خوفناک عمل ہم سے سرزد ہو گیا. ہمارے انٹلیکچوئل سے بھی اور ہمارے جو عام لوگ، ظاہر ہے پھر بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے جو وہ تحریک پکڑتے ہیں. تو اسامہ بھی اسی بے حسی، معاشرے کی بے حسی میں کہیں چلا گیا. اور وہ ظاہر ہے ہم تو خودکشی کو بزدلی کہتے ہیں. تو بزدل تو وہ تھا تھوڑا تھوڑا، محبت کرنے والا جو تھا. ٹھیک ہے. محبت کرنے والے ہوتے تو ہیں تھوڑے تھوڑے بزدل. تو وہ بس اس نے جلدی کی، اس نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں یا آج کل میں اتنا پریشان ہوں. تو میں اسے مس کرتا ہوں اسامہ کو. بہت شکریہ. اللہ اس کی قبر پر اپنی انوار نازل فرمائے، آقا کائنات اس کی شفاعت فرمائیں. آمین. اور اس کے اگلے اب جتنے بھی سفر ہیں وہ آسان ہوں اور خدا اسے اپنی رحمت سے نوازے. آمین سبحان. اور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، یہ تھے آج کے ہمارے مہمان شاعر محمد ندیم بھابھا صاحب، جن کا کلام، جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. انشاءاللہ تعالی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.